بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. متفق علیہ. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے ذمہ داران مسجد نے جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا ہے وہ ہے نار جہنم کا منظر. معزز سامعین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی تو نور ہیں اور نہ ہی تو نور من نور اللہ ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور جس نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی تو بذات خود رب ہیں اور نہ ہی تو رب کے بیٹے ہیں، بلکہ اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بھیجے ہوئے غلام ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور رب العالمین کے کلمے ہیں جس کا القاء مریم علیہ السلام کی طرف کیا. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ یقیناً جنت برحق ہے. وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ یقیناً جہنم برحق ہے. ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، تو عمل کے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جنت کا حقدار بناتے ہیں. حاضرین، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ میری اور آپ کی اخروی کامیاب کا دار و مدار، میرے اور آپ کی اخروی نجات کا ذریعہ جس بات پر موقوف ہے وہ اس بات پر ہے کہ میں اور آپ جہنم پر ایمان رکھیں، جنت و جہنم پر بغیر دکے کے ایمان رکھیں، تبھی جا کر میرے اور آپ کی اخروی کامیابی ہونے والی ہے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اپنے خانوادے کو آواز دیتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کا نام لے کر فرماتے ہیں: انقذوا انفسکم من النار
فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، اے میرے خاندان والو، اے میرے قبیلے والو، اے میرے جاننے پہچاننے والو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو۔ فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ حد تو یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، سلینی من مالی ما شئت، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر فاطمہ، یہ بات یاد رکھنا، سلینی من مالی ما شئت، اس دنیاوی زندگی میں جتنا مال چاہے مجھ سے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آخرت میں اپنے آپ کو نجات کے لیے سامان تیار کر لے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ حضرات، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کو ڈرایا، اپنی قوم کو ڈرایا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں نار جہنم سے آگاہ کر دیا، لوگوں میں نے تمہیں نار جہنم سے باخبر کر دیا، لہٰذا اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو۔ حضرات، اب آئے نار جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ رب کی بنائی ہوئی یہ جہنم گنہگاروں کا آخری انجام ہے، سیاہ کاروں کا آخری ٹھکانہ ہے، معصیت کاروں کا یہ آخری انجام اور جائے قرار ہے۔ اس جہنم کے رب العالمین نے کل 7 دروازے رکھے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور رب العالمین نے جتنے جہنم کے دروازے بنائے ہیں اتنے ہی جہنم کے طبقات بھی ہیں، ہر طبقے میں الگ الگ قسم کے لوگ داخل ہوں گے، کسی طبقے میں مسلمان گنہگار داخل ہوں گے تو کسی طبقے میں یہود و نصارہ داخل ہوں گے، کسی طبقے میں مشرکین و کفار داخل ہوں گے تو کسی طبقے میں منافقین داخل ہوں گے، اور جہنم کا جو سب سے اونچا طبقہ ہوگا، جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہوگا، اس میں اس کائنات کے مسلمان داخل ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، جنہوں نے گناہوں کے اعمال انجام دیے، ایسے انسان جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں داخل کیے جائیں گے، اور جو اس کائنات کے منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے، جہاں پر جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب انہیں دیا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ حضرات، یہ جہنم کتنی گہرائی ہے، یہ جہنم کتنی گہرائی اور گہرائی کا اپنے اندر سامان رکھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھماکے دار آواز سنی، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کیا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز ہے، یہ اس چٹان کی آواز ہے جس کو 70 سال قبل جہنم کے دہانے سے نیچے لڑکایا گیا، جہنم کے 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ جہنم کی تہ کو پہنچا ہوا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک چٹان کو اگر جہنم کے منہ سے گرا دیا جائے تو 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچتا ہے۔ یہ جہنم کی گہرائی اور گہرائی کا عالم ہے، اور جہنم کتنی وسیع ہوگی، یہ جہنم کی وسعت اور کشادگی کا کیا اندازہ ہوگا۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، جو جہنم میں لوگ داخل ہوں گے، جو جہنم میں لوگ داخل ہوں گے، صرف ایک جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ 4.5 سے 5 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ، جہنمی کا صرف ایک دانت اتنا بڑا ہوگا، اور ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے کے درمیان جو فاصلہ دوری ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ ایک تیز رفتار سوار 3 دن تک جہاں تک دوڑتا رہے، رات بھی دوڑتا رہے، دن بھی دوڑتا رہے، 3 دن کے بعد جہاں پر جا کر وہ پہنچے گا اتنا ہی بڑا فاصلہ ان دونوں کاندھوں کے درمیان ہوگی، اتنا ہی بڑے فاصلے تک اس کی چھاتی پھیلا دی جائے گی۔ اور ایک جہنمی کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی؟ جتنا فاصلہ کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی تقریباً 450 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اتنی
बड़ी जगह सिर्फ एक जहन्नमी के बैठने के लिए होगी। हजरात, ये सिर्फ एक जहन्नमी का अंजाम है, ये एक जहन्नमी का हाल है, ये एक जहन्नमी का आलम है। और याद रखें, जहन्नम में जो अशखास दाखिल होंगे, हर 1000 में से 999 दाखिल होंगे, हर 1000 में से 999 होंगे जो जहन्नम के हकदार ठहरेंगे, और एक इंसान होगा हर 1000 में से जो जन्नत का वारिस और हकदार होगा। अब जरा अंदाजा लगाए जहन्नम की गहराई का क्या आलम होगा। और ये जहन्नम कितनी वजनी होगी, इसकी वजन का अंदाज़ा क्या किया जा सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युत्ता बिजहन्नम यौमल क़ियामह लहा 70,000 ज़माम मअ कुल्लि ज़मामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा। जहन्नम को क़यामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा, जहन्नम को क़यामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा, मैदान हशर में खड़ा किया जाएगा। और कितने जंजीरें होगी जहन्नम की कुल 70,000 जंजीरें होंगी, 70,000 लगामें होंगी, और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे। जहन्नम को घसीट कर लाकर मैदान हशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद समिअू लहा तगय्युदन व ज़फीरा। वो जहन्नम को दूर खड़ा कर दिया जाएगा। वो जहन्नम गुनहगारों को देखेगी, काफिरों को देखेगी, फासिकों को देखेगी, मासियतकारों को देखेगी। उसका गुस्सा जोश में आएगा, वो भड़क रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से से फट जाए। वो जहन्नम धाड़े मार रही होगी। अहले हशर तमाम कांप जाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर खड़े हुए होंगे, वो भी थर्रा उठेंगे। औलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम भी वहां पर जलवा फरोज होंगे, वहां पर क़ियाम पजीर होंगे, वो भी थर्रा रहे होंगे। फरिश्तों की जमात भी होगी, जिन्नात भी जमात भी होगी। तमाम के तमाम जहन्नम की इस हालत ज़ार को देखकर कब कपा रहे होंगे। यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे इमामुल मुवहिदीन कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐ अल्लाह, आज के दिन मुझे सिर्फ अपनी ज़ात की फिक्र लगी हुई है, मेरे अलावा किसी और की मुझे फिक्र नहीं है। जिंदगी भर इंसानियत के लिए तड़पने वाले, जिंदगी भर इंसानियत के लिए तड़पने वाले, जिंदगी भर इंसानियत के लिए फिरने वाले, तौहीद की दावत को आम करने वाले, जहन्नम की ये हालत को देखकर उस दिन कह रहे हैं कि अल्लाह, आज सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी ज़ात की फिक्र लगी हुई है। इंसानियत को देखकर जहन्नम को ये आलम हो जाएगा। अब जो जहन्नम के अंदर पहुंच जाएगा उसका क्या अंजाम होगा, उसका क्या आलम होगा। हजरात, ये जहन्नम अपने अंदर बहुत सारे जानवर को रखती है, ये जहन्नम अपने अंदर बहुत सारे तरह तरह के सांपों को रखती है, ये जहन्नम अपने अंदर तरह तरह के बिच्छुओं को रखती है। जहन्नम का एक एक सांप हमने दुनिया में सांप देखे हैं, लेकिन जहन्नम का एक एक सांप बख्ती ऊंट के बराबर होगा, और एक एक बिच्छू खच्चर के बराबर होगा। जो गधे से थोड़ा बड़ा जानवर होता है उसको खच्चर कहा जाता है। जहन्नम का एक एक बिच्छू एक एक खच्चर के मानिंद होगा, जो इंसान को एक मर्तबा डस ले तो 40 साल तक इंसान उसके दर्द व करब से तड़पता रहे, बिलकता रहे, मसलता रहे। हजरात, और ऐसी बात भी नहीं है कि ये सांप, ये बिच्छू ज़मीन पर पलने बढ़ने वाले होंगे, या फिर घास पर पलने बढ़ने वाले होंगे, या फिर पानियों में तैरने पलने बढ़ने वाले होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि जहन्नम की आग में उनकी परवरिश हुई होगी। जहन्नम की आग में पलने बढ़ने वाले सांप और बिच्छू होंगे। ज़रा अंदाज़ा लगाए कैसे वो जानवर होंगे, कैसे वो सांप होंगे और बिच्छू होंगे, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत के लिए और जिन्नात के लिए, अजाब के लिए मुसल्लत कर रखा है। हजरात, दो ही फरीक होंगे, दो ही गिरोह होंगी, दो ही जमातें होंगी। फरीक़ुन फिल जन्नह व फरीक़ुन फिस सईर। एक जन्नत की महक का हकदार होगा तो दूसरी जहन्नम की भड़क का हकदार होगा। ज़रा जहन्नमी के जहन्नम में जाने का अंदाज़ तो देखिए। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम की तरफ उसको घसीट कर लाया जा रहा होगा। उसके चेहरे को ज़रा देखिए, कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तारीख रात के तारीख टुकड़े के माने उसका चेहरा सियाह और काला पड़ा हुआ होगा। उसके कपड़े भी होंगे, कपड़ों का अंदाज देखिए। सराबीलुहुम मिन क़तरान, तारकोल के डामर के लिबास उसके होंगे। और क्या होगा, वहां पर घसीट कर लाया जा रहा होगा। गले में तोक होगा, हाथों में जंजीरियां पहना दी जाएगी, और पैरों में बेड़ियां लपेटी जाएगी और घसीटा जा रहा होगा। इदिल अग़लालु फी अअनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून, ऐसे आलम में, ऐसे हालात में वो शख्स कह रहा होगा, या लैतनी लम ऊत किताबियह
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. کاش کہ میں نے اپنا نام اعمال نہ جانا ہوتا، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش موت آ جائے اور اپنے چنگل میں مجھے پھانس لے اور میرا کام ہی تمام کر دے. نہ آج دولت نے فائدہ دیا، نہ آج حکومت نے فائدہ دیا، نہ آج وزارت نے فائدہ دیا، نہ آج تولیت نے فائدہ دیا، نہ آج بادشاہت نے فائدہ دیا. ما اغنى عني مالیہ. رب العالمین کا اعلان ہوگا، رب العالمین کا اعلان ہوگا، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. اسے پکڑو، اسے جکڑو، پھر جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دو. جہنم میں پہنچ جائے گا. وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. وہاں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، وہاں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. حضرات، جہنم کا سب سے ہولناک عذاب آگ کا عذاب ہے. جہنم کا سب سے خطرناک عذاب آگ کا عذاب ہے. جہنم کا سب سے وحشتناک عذاب آگ کے انگاروں کا اور شعلوں کا عذاب ہے. ذرا غور فرمائیں، جب 1945 میں تقریباً امریکہ نے جاپان پر بم گرایا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو علاقے تھے، جو ہریالی تھی، وہ تمام کے تمام جل کر خاکستر ہو گئی تھی. جو سفید آسمان تھا وہ سیاہ اور کالے آسمان میں تبدیل ہو گیا تھا. جو چلتی پھرتی انسانیت تھی جل کر ملبوں میں تبدیل ہو گئی تھی. جو فلک بوس عمارتیں ہوا کرتی تھی وہ زمین بوس ہو گئی تھی. چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ کہ اللہ اکبر، آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ ناقص الخلقت پیدا ہوتی ہے. کوئی لنگڑا ہے تو کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے تو کوئی بہرا ہے، اس طرح کی مخلوق پیدا ہوتی ہے. چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ، اللہ اکبر، رب کی بنائی ہوئی جہنم کی وہ آگ جس کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو آگ سیاہ ہو گئی. اور اب بھی جہنم کی آگ سیاہ ہے، اب بھی جہنم کی یہ آگ کالی ہے. حضرات، قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. جب مجرم کو لایا جائے گا، پوری طرح جکڑ دیا جائے گا، اذا القوا منها مكانا ضيق، مکان ضیق میں اسے داخل کیا جائے گا. یہ مکان ضیق کیا ہے؟ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مکان ضیق سے مراد آگ کے صندوق ہیں. پوری طرح جکڑ کر آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پر انہیں پہننے کے لیے جہنمی کو لباس بھی دیے جائیں گے. لیکن کون سے لباس ہوں گے؟ ہم نے دنیا میں دھاگے کے لباس دیکھے اور پہنے ہیں، کپڑوں کے لباس دیکھے اور پہنے ہیں، لیکن جو جہنمی کو لباس دیا جائے گا کون سا لباس ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. آگ کے لباس دیے جائیں گے پہننے کے لیے، جس کی باضابطہ کٹائی ہوئی ہوگی، سلائی ہوئی ہوگی. اور جو اوڑھنے کے لیے دیا جائے گا، بچھونے کے لیے جو بچھانے کے لیے دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. جو اوڑھنے کے لیے اوڑھنا دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور جو بچھانے کے لیے بچھونا دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا. اور جس چھت کے نیچے انہیں رکھا جائے گا وہ بھی آگ کا چھت ہوگا، اور جس فرش کے اوپر انہیں رکھا جائے گا وہ بھی آگ کا فرش ہوگا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. جس چھت کے نیچے انہیں رکھا جائے وہ آگ کا چھت ہوگا، اور جس فرش کے انہیں نیچے رکھا جائے اس فرش بھی آگ کی آگ ہوگی. ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئے گی. انسان کے سامنے موت منڈلاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن انسان مرنے والا نہیں ہے. وما هو بمیت. انسان کو وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے. ودعوا هنالك ثبورا. وہاں انسان موت کو دعوت دے گا، ہلاکتوں کو بلائے گا، تباہیوں کو صدائے دے گا. وما هو بمیت. لیکن انسان مرنے والا نہیں ہے. اسے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، ایک ہلاکت کو نہیں، ہزاروں اموات کو پکار لو، ہزاروں تباہیوں کو بلا لو. آج موت آنے والی نہیں ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نہ ہی تو تمہارا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی موت کے ذریعے تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. حضرات، جہنم کی یہ آگ، انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، خود جہنم کی یہ آگ جہنم کے لیے ناقابل برداشت ہوگی. جہنم کی آگ جہنم کے
برداشت باہر ہوگی. اس لیے رب العالمین سے شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائے گی اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. اے اللہ یہ جہنم کی آگ، یہ میری آگ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لہذا اے اللہ مجھے سے نجات دلا دے. اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہضم کر رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جہنم کی سفارش پر دو سانسیں لینے کا حکم دے گا. ایک سانس جہنم ٹھنڈی کی لے گی اور دوسری سانس جہنم گرمی کی سانس لے گی. جس طرح انسان کے لیے گرمی کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا، اسی طرح ٹھنڈی والا عذاب بھی انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. حضرات، جہنمی جہنم میں تڑپ رہا ہوگا. اب رحم کی بھیک مانگنے کے لیے رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور رب العالمین سے کہے گا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی جہنم میں تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور یہ فریاد کر رہا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اے اللہ اس جہنم سے آزادی دلا دے، دنیا سے جب پھر لوٹ کر آئیں گے تو نیک اعمال کر کے آئیں گے. یہ جہنمی رب العالمین سے فریاد کر رہا ہے جب دنیا سے پھر لوٹ کر آئیں گے تو نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ رب العالمین پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا اتنی زندگی تم کو نہیں ملی تھی، کیا اتنی حیات تم کو نہیں ملی تھی، کیا اتنی عمر تم کو نہیں ملی تھی کہ جس میں ایک انسان نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے، ایک سدھرنے والا انسان جس میں سدھر جایا کرتا ہے، اس صراط مستقیم اختیار کرنے والا انسان صراط مستقیم اختیار کر لیتا ہے. کیا اتنی عمر تمہا کو نہیں ملے گی؟ پھر رب العالمین سے دوبارہ فریاد کرے گا اور کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے اللہ دنیا میں بدبخت رہے، ظالم رہے، اب اتنی مرتبہ چھٹکارا دے دے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، دنیا میں تھے تو ظالم تھے. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ رب العالمین کہے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ذرا غور کرے، دنیا والے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ارحم الراحمین. 70 مائیں کیا، 70 لاکھ مائیں کیا، حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی مائیں، ان کے رحم سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین رحم کی بھیک مانگنے پر بھی ان کو دھتکار دے گا اور یہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اس جہنم میں تڑپتے رہو، اس جہنم میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مسلتے رہو، بلکتے رہو. ولا تکلمون، اب مجھے بات بھی نہ کرنا، اب مجھے گفتگو بھی نہ کرنا. رب العالمین نے دھتکار دیا. اب جو جہنم کا بڑا داروغہ ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے رحم کی بھیک مانگیں گے اور کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے داروغ جہنم، رب العالمین سے کہنا مارنا ہو تو اس طرح سے تو تڑپا تڑپا کر نہ مارے، مارنا ہو تو ایک ہی لخت مار دے، ایک ہی وار میں کام تمام کر دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جواب ملے گا نہیں مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آ سکتی. موت ایک مرتبہ آنی تھی، وہ آ گئی، اب دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. حضرات، جہنم کے بڑے داروغے نے بھی دھتکار دیا. اب جو جہنم کا ان کے طبقے کا جو داروغہ ہوگا اس کو بھی پکاریں گے اور کیا کہیں گے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اے داروغ جہنم، اپنے رب العالمین سے ہمارے بارے میں ذرا سفارش کرے. کس بات کی؟ يخفف عنا يوما من العذاب، خالی ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے. وہ داروغ جہنم بھی دھتکار دے گا، وہ بھی وہاں سے بھگا دے گا اور اس کے بعد جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے آب خورے کے مزے لے رہے ہیں، میٹھے شراب کے پانی پی رہے ہیں، اچھے مزے کر رہے ہیں، لطف اندوز طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پکاریں گے اور کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ. اے جنتیوں، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پانی پینے کے لیے میسر فرمایا ہے ان پانیوں میں سے ہمیں ایک ہی گھونٹ دے دو. جنتی بھی دھتکار دیں گے، جنتی بھی دھتکار دیں گے. رب العالمین نے بھی دھتکار دیا، سب سے بڑے داروغے نے بھی دھتکار دیا، ان کے طبقے کا جو داروغہ تھا اس نے بھی دھتکار دیا، جنتیوں نے بھی دھتکار دیا. اب ایک ہی امید باقی رہ گئی. وہ کیا امید ہوگی؟ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. اب خود راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے.
جہنم سے خود راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ جب راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے وہیں سے ان کو جہنم کی تہ میں لڑکا دیا جائے گا۔ حضرات، یہ جہنمیوں کے لیے جہنم کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا، اور جب یہ عذابات کی کیفیات سب طرح دیکھی جا رہی ہوگی، شیطان کھڑا ہوگا۔ اب شیطان درمیان میں کھڑا ہوگا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنمیوں کے عذاب سے دو چار ہو رہے ہوں گے، شیطان کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ شیطان تقریر کرتے ہوئے یہ کہے گا، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں، اللہ رب العالمین نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے وعدے سچے اور برحق تھے، اور جتنے میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے وعدے بے معنی باطل تھے، لیکن میں تم کو زبردستی نہیں کرتا تھا، میں تم پر کوئی زور نہیں ڈالتا تھا، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا تھا، بس تمہیں آواز دیتا تھا، تمہارے دل میں خواہشیں پیدا کرتا تھا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری اس آواز پر لبیک کہا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، آج مجھے گالیاں نہ دو، آج مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ بھائیو، یہ شیطان ہے جو انسان کو عین وقت پہ ہاتھ دے کر چلا جاتا ہے۔ انسان کو جہاں پر مدد کا موقع ہونا چاہیے تھا، انسان کی جہاں پر مدد کرنی چاہیے تھی، شیطان ایسے ہی راہوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھے، یہ بات یاد رکھے، حقیقی عزت تو وہ عزت ہے کہ جس کے بعد انسان نار جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ حقیقی سربلندی تو وہ سربلندی ہے کہ جس کے بعد انسان جنت کا حقدار ہو جائے۔ اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد انسان نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت نعیم کا حقدار ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا، ایسا ہی انسان کامیاب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بات یاد رکھنا بھائیو کہ دولت بھی رسوائی کی شکل میں سامنے آئے گی، انسان کی عزت بھی ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، انسان کی زندگی مصیبت ہی مصیبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ انسانی قافلہ وحشتناک جہنم کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ دنیا ایک سفرگاہ ہے، یہ دنیا ایک سفرگاہ ہے۔ انسان کی شکل میں جو منزل آنے والی ہے یا تو وہ جہنم کی شکل میں ہے یا پھر جنت کی شکل میں ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک خرید و فروخت کی جگہ ہے۔ دنیا کے اس بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں۔ دنیا کے اس بازار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خواہش نفس کی غلامی کرنے والے ہیں، نفس کی ہر ارمان کو پورا کرنے والے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، جو مسجدوں سے دور ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جن کی زندگیوں میں سنت رسول کا کوئی جذبہ نظر نہیں آتا، جو لقمہ حرام کھاتے ہیں، جو سودی کاروبار کا لین و دین کرتے ہیں، غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں، اور دیکھو جدھر دیکھو ادھر جہنم کے خریدار ہی نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں، اور جنت کے خریدار بہت کم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ صبح ہوتی ہے سارے ہی انسان کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ انسانوں کی کمائی نار جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور کچھ انسانوں کی کمائی نہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار کرانے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دنیا کے اس بازار میں جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے والے بنو، دنیا کے اس بازار میں جنت کے خریدار بنو، دنیا کے اس بازار میں آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے اس سفر میں آخرت کی طرف اور جنت کی طرف سفر کرنے والے بنو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ سے پیغام لے کر اٹھو کہ میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جس میں میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ پڑھتے ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اے اللہ میں تجھے جنت سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ نار جہنم سے مجھے آزاد فرما، اے اللہ نار جہنم سے مجھے آزادی دلا دے، اے اللہ نار جہنم سے مجھے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اور جو بندی دن میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، خود جہنم اس کے حق میں سفارش کرے گی، اے اللہ یہ جہنم سے پناہ طلب کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کو جہنم
جہنم سے آزادی دلا دے، اور جنت ایسے انسان کے حق میں سفارش کرے گی، اے اللہ دنیا میں رہ کر جنت کا سوال کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کو آج جنت نصیب فرما، اس کو جنت کا وارث اور حقدار ٹھہرا۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا گناہ ہوں، بار الہ ہم سب کو اور ہمارے تمام آبا و اجداد کو جنت کا وارث اور جنت کا حقدار بنا، ہم سب کو نار جہنم سے آزادی دلا دے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت کا راستہ بتاتی ہیں، نار جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔